امجد حسین ایڈوکیٹ کا اعتراف سچ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر امجد حسین ایڈوکیٹ کا سوشل میڈیا کے ذریعے ایک بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے برملا اظہار کیا ہے کہ گزشتہ دنوں نلتر کے مقام پر پیش آنے والے دلخراش واقعے کے بعد قاضی نثار احمد کا امن کے قیام میں بنیادی کردار ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قاضی نثار احمد نے اس واقعے کے بعد انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گلگت بلتستان کو آگ و خون کے کھیل سے بچا لیا ہے۔ امجد صاحب کی یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اگر قاضی نثار احمد امن کے لیے آگے نہ بڑھتے تو فرقہ وارانہ جنگ کو روکنا کسی حکومت کی بس کی بات نہیں تھی۔ حوصلہ افزا پہلو یہ بھی رہا کہ نلتر اندھوناک واقعے کے بعد پہلا مذمتی بیان آغا راحت صاحب کا آیا، اس کے بعد دوسرا بیان خود امجد ایڈوکیٹ کا آیا اور تیسرا بیان شیخ حسن جعفری کا آیا۔ یہ تمام حوالے اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے تمام مسالک کی قیادت انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ نلتر کے المناک واقعے کو خطے کی کثیر تعداد عوام نے مسلکی کھول سے باہر نکل کر دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے افسوس اس بات پر ہوا کہ نلتر واقعے کی حمایت میں بعض سیاسی و مذہبی رہنماؤں نے امجد ایڈوکیٹ سے سیاسی بدلہ نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک بیانیہ بنایا کہ امجد ایڈوکیٹ قاتلوں کے فریق ہیں۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک سیاسی رہنما چاہے کسی بھی فرقے سے ہو، وہ کسی بھی طور فرقہ وارانہ تصادم کا حامی نہیں ہو سکتا۔ نلتر واقعے کے بعد حمایت و مخالفت کا جو سلسلہ چل پڑا، اس میں مظلوم گجر برادری اور پسماندہ خاندانوں سے ہمدردی کم اور ذاتی اناد و انا کا زور زیادہ نظر آیا۔ ظالم کا خارجی طور پر مذہب سے تو تعلق ہو سکتا، مگر باطنی طور پر کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، لیکن مظلوم کا تو کوئی مذہب، رنگ و نسل نہیں ہوتا۔ نلتر واقعے کے بعد حالات کوئی بھی رخ اختیار کر سکتے تھے، مگر مقتدر حلقوں، FCNA کی کوششیں اور قاضی نثار کے ذمہ دار رویہ، آغا راحت اور شیخ حسن جعفری کی انسانی قدروں پر مبنی سوچ نے گلگت بلتستان کو ایک بڑے امتحان سے بچا لیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب تمام مسلکی قیادت یکجان اور یک زبان ہو کر قاتلوں کو سزا اور پاسماندگان کو ریلیف دلوانے تک جد و جہد کریں۔ ہم تو روز اول سے اس بات کے قائل ہیں کہ 1970 سے لے کر آج تک گلگت بلتستان کے حدود میں بہنے والے مظلوموں کے خون کو انصاف ملنا چاہیے تھا، مگر صد افسوس ایسا نہیں ہوا، اور ہر دور کا ظالم و قاتل ہمارے بدترین اجتماعی رویوں کی وجہ سے مسلکی و مفاہمتی کمبل اوڑھ کر راہ فرار اختیار کر گیا۔ ہم نے مخالفت فرقے کے قتل پر خاموشی اختیار کی اور اپنے فرقے کے قتل پر شور مچایا، جس وجہ سے قاتلوں کو ہمیشہ سے تحفظ ملا۔ گلگت بلتستان کے آنے والے دن انتہائی اہم ہیں۔ اس خطے کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن، وسائل، بدلتا ہوا عالمی منظرنامہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ مستقبل کا سنہرا دور ہمارے پرامن رویوں سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آج ہم نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں خود کو نہیں ڈھونڈا تو مورخ ہماری نسلوں کو ہماری بربادیوں، کوتاہیوں اور جہالت پر بنی تصورات کی صفات میں جگہ دے گا۔ گلگت بلتستان کی عوام کا نفع و نقصان مشترک ہے۔ یہاں کے باسی صدیوں سے اکٹھے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ بدامنی، خون خرابہ اور نفرتوں کے بینیفیشری نہ یہاں کے شیعہ ہیں، نہ سنی، نہ اسماعیلی ہیں اور نہ ہی نوربخشی، بلکہ ہماری تقسیم کا بینیفیشری سمندر پار بیٹھے کچھ ممالک ہیں یا اندر بیٹھے کچھ آستین کے سانپ۔ گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک دلخراش واقعے کے بعد اجتماعی طور پر جس ذمہ داری اور دانش کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اس عمل کو مزید جاری رہنا چاہیے تاکہ غلط فہمیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بدامنی کا دروازہ بند ہو سکے، ہمارے دشمن ناکام